نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا بچھے مسجد میں روز افزوں مصلی بے نمازی کا اور نمازی یاد کرتے ہیں انہیں جو بے نمازی ہیں ہوا کرتا ہے مسجد میں بھی چرچا بے نمازی کا ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر جعلت قرة عيني في الصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا بچھے مسجد میں روز افزوں مصلی بے نمازی کا
اور نمازی یاد کرتے ہیں انہیں جو بے نمازی ہیں، ہوا کرتا ہے مسجد میں بھی چرچا بے نمازی کا۔ لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جو ہمارا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ جو ہمارا حقیقی معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور اس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں اس کی بندگی کرنا چاہیے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ارشاد گرامی ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے پیارے صحابہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو مسلمان 5 وقتہ نمازیں باجماعت پابندی کے ساتھ مقررہ اوقاتوں میں پڑھتا ہے، قائم کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور جو نماز ترک کرتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ کی دشمنی کرتا ہے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا ہے بلکہ آپ کو دکھ پہنچاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی بلا عذر شرعی، کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس، تو اس نے کفر کیا۔ کفرا یکفر، تکفیر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے کے۔ کافر بھی اسلام کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، بہت سوں کو کلمہ بھی یاد ہے، اس کی ٹرانسلیٹ بھی کر دیتے ہیں، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری سندیشٹا ہیں، آخری پیغمبر، لیکن آپ کو مانتے نہیں، جانتے ہیں لیکن آپ کو مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہے۔ ایک مسلمان جس کے معنی ہے سر تسلیم خم کرنے کے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینے کے، اللہ اور اس کا رسول جس بات کا حکم دیں اس پر سر تسلیم خم کر دینے کے، اور وہ پھر انکار کرتے ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی کفر کیا، اسلام کا کفر کیا، میری شریعت کا کفر کیا، اسلام کا انکار کیا اس نے۔ میں نے آپ سے گزشتہ جمعے میں وعدہ کیا تھا کہ میں
ایک خطبہ اور نماز کے تعلق سے، اور خاص طور سے ان دو نمازوں کے تعلق سے جن نمازوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ آخر کیا ثواب ہے، کیا وجوہات ہیں کہ نمازیں تو 5 ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ساری نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کی، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے رہو، اس کے فرما بردار بن کر رہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر فجر سے لے کر عشاء تک کا ذکر کر دیا گیا کہ ساری نمازوں کی، اور ایک نماز کو خاص طور سے اللہ نے کہا کہ عصر کی نماز کی ضرور پابندی کرو۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز، بیچ والی نماز، یعنی فجر، ظہر، مغرب اور عشاء، اس کے بیچ میں جو نماز آتی ہے وہ عصر کی نماز۔ اور اس نماز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی، عصر کی نماز کی۔ اور عربی میں عصر کے معنی زمانے کے بھی۔ آپ دیکھتے ہیں گردش ایام، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے گردش ایام کو یعنی زمانہ کہہ کر کے اس بات کی بھی قسم کھائی کہ انسان نہیں سمجھ رہا ہے، ایام کٹ رہے ہیں، لیل و نہار گزر رہے ہیں، صبح و شام آتے اور جاتے رہے ہیں، لیکن انسان نہیں سمجھ رہا ہے، وہ دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ۔ اس لیے اس نے زمانے کی اور وقت کی بھی قسم کھائی۔ اور یہاں عصر کی نماز بھی مراد ہے۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظہر کی قسم نہیں کھائی، مغرب کی قسم نہیں کھائی، عشاء کی قسم نہیں کھائی، فجر کی اور عصر کی نمازوں کی کیوں قسم کھائی؟ کیا وجہ ہے؟ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات کو قسم کھا کر کہنا چاہتا ہے، تمہیں میسج دینا چاہتا ہے، تو بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی کوئی خاص میسج ہے، بہت ہی کوئی امپورٹنٹ پیغام ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے قسم کھا کر کے۔ دیکھیے فجر کی قسم اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی کہ فجر کی نماز کے وقت اکثر آدمی اپنا بسترا چھوڑتا نہیں، چونکہ اس کے جسم کو اس وقت آرام ملتا ہے، تو طبیعت چاہتی ہے کہ اور لیٹا جائے، اور آرام کیا جائے، اور شیطان بھی اس وقت تھپکی لگاتا ہے، جگتے ہوئے بھی اس کو سلا دیتا ہے، کانوں سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا تو گونجی، آواز سنائی دی کہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، اب اٹھ جا، آجا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، چھوڑ دے بستر، آجا کامیابی کی طرف، لیکن نہیں چھوڑ رہا ہے بستر کو۔ شیطان اسے میٹھے خواب دکھا رہا ہے، تھپکی لگا رہا ہے، نہیں بھائی سو جا، پڑھ لینا سورج نکلنے کے بعد،
اور اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا، میرا بھی مشاہدہ ہے الحمدللہ، کہ فجر کی نماز میں بڑے بڑے اچھے نمازی بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ امتحان کا وقت ہے، امتحان کی گھڑی ہے وہ، اور بڑا ہی مبارک وقت ہے وہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر، جیسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور خود ندا کرتا ہے کہ میرے بندو، میری بندی اٹھ جاؤ، چھوڑ دو اپنے بسترے، کیا ضرورتیں ہیں تمہاری، مانگو مجھ سے، میں تمہاری ضرورتیں حل کروں گا، میں تمہیں دوں گا، تمہیں نوازوں گا، دولت مانگو، بادشاہت مانگو، حکومت مانگو، عزت مانگو، اولاد مانگو، مقدمات سے نجات مانگو، پریشانیوں کا حل مانگو، میں ساری مصیبتیں اور پریشانیاں حل کرنے کے لیے تمہیں آواز دے رہا ہوں، آ جاؤ میرے دربار میں۔ وہ فرشتوں کے نزول کا سب وہ ذریعہ ہے اس وقت فجر کی نماز، اس لیے بڑا ہی اہم وقت ہے۔ تو اس وقت ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور کون فجر کی نماز کی اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہونے والا ہے جس کا نام فرشتے رجسٹر کے اندر درج کر کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کھول کر دیکھیں، آیت نمبر 78۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے نبی آپ نمازوں کو قائم کیجئے سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے آخری حصے تک۔ بڑا سلیس ترجمہ ہے، آسان ترجمہ ہے، سورج ڈھل جائے، ظہر کا وقت ہو گیا، لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے، الی غسق اللیل رات کی اندھیری تک، تو اس میں ظہر سے لے کر فجر تک کا ذکر ہے۔ پھر آگے جو اللہ نے بات کہی وہ زیر غور ہے، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی نماز اس لیے پڑھو کہ اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ اچھے انداز سے ہوتی ہے، زیادہ دیر تک ہوتی ہے، اور وہ نماز فرشتوں کے شہود کا سبب ہے، یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز میں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جس نماز میں فرشتے تمہاری صف میں موجود ہوں، تمہیں مبارکباد دیتے ہوں، تمہارے نام درج کر کے لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے جب جاتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں تم نے کس حال میں دیکھا، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو کہتے ہیں رات والے فرشتے کہ اللہ جب ہم گئے تھے مغرب کے وقت، عصر کے بعد، تو ہم نے تب بھی تیرے بندوں کو نماز پڑھتے دیکھا، اور جب ہم آئے تب بھی تیرے بندے اور بندیاں نماز میں مشغول تھے، قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز کوئی معمولی نماز نہیں ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی نماز کی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے والعصر، قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی، عصر کی نماز کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔
الا الذین آمنوا، مگر جنہوں نے عصر کی نماز ادا کی باجماعت، وہ خسارے میں نہیں۔ کیوں؟ کہ فرشتے فجر سے آئے، انٹری کی، فجر کی، ظہر کی انٹری کی، اور عصر کی نماز کی انٹری ہوئی آپ کی، جتنے لوگ بھی عصر میں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہونے والی ہے، رات کے فرشتے آنے والے ہیں۔ اگر آپ عصر میں رہے تو آپ کا خیر مقدم ہے، اہلا وسہلا مرحبا بکم، فرشتے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عصر کی نماز میں آنا مبارک ہو، آپ کی انٹری ہو رہی ہے، آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے نماز ظہر پڑھ لی اور عصر میں غائب ہو گیا، خلاص گیا کام سے۔ کیوں؟ کہ اس کی انٹری نہیں ہوئی ہے عصر میں۔ ایک بچہ اسکول کو جاتا ہے، 7:30 بجے کا ٹائم ہے، پرے ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے۔ اگر 7:30 بجے اسکول کے دروازے سے اندر نہیں ہوا، پرے میں بھی شامل نہیں ہوا، پرنسپل نے، کلاس ٹیچر نے اٹینڈنس حاضری لی، غیر حاضر تھا، لال نشان لگ گیا۔ لال نشان خطرے کا نشان ہے نا؟ ہاں، خطرے کا نشان ہے بھائی۔ جو لوگ عصر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں خطرے کا نشان بن جاتے ہیں، خطرے کا لال نشان لگا دیتا ہے فرشتہ۔ اور جب عصر کی نماز میں ہوں گے تو گرین، ہرا والا نشان لگائے گا، کامیابی والا۔ ایسے ہی وہ بچہ جو 7:30 بجے اسکول میں حاضر نہیں ہوا، کلاس ٹیچر کے رجسٹر میں، پرنسپل کے رجسٹر میں وہ ابسینٹ ہے، غیر حاضر ہے، لیکن اس کے بعد وہ کسی کی سفارش سے یا جیسے بھی اندر چلا گیا، اس نے کلاس بھی اٹینڈ کی ہے، پڑھا بھی 12-1 بجے تک، لیکن رجسٹر بتا رہا ہے کہ یہ بچہ ابسینٹ ہے، غیر حاضر ہے۔ آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی، مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، اور عصر میں آپ غائب ہو گئے، خلاص گئے کام سے، کیونکہ آپ کی حاضری عصر میں لگنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، والعصر، عصر کی نماز کی قسم ہے مجھے، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں نے جنہوں نے فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی اور عصر بھی باجماعت پڑھی، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اچھے اور بھی کام کیے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بھی تلقین کرتے رہے، خود بھی نمازیں پڑھی اور دوسروں کو بھی نمازیں پڑھنے کے لیے کہا، دعوت دیتے رہے، اور جب بھی مصیبت آئی، پریشانی آئی، نماز کے ذریعے سے رب کو پکارا، حق پر جمے رہے، صبر سے کام لیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 قسم کے لوگ ان لوگوں سے مستثنا ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں۔ اب عصر کے وقت کی قسم کیوں کھائی؟ عصر کے وقت اکثر آدمی یا تو سو جاتا ہے کیلولے کی شکل میں، کیلولا کرنے سویا اور اس کے بعد سو ہی گیا، بس عصر کی نماز غائب ہو گئی، یا پھر کہیں عصر سے پہلے کام کاج میں مشغول ہو گیا، عصر کی نماز گئی، کھیل کود میں چلا گیا، لہو لعب میں مست ہو گیا، عصر کی نماز گئی، اس لیے خسارے میں۔ تو ان 2 نمازوں کا ذکر خاص طور سے قسم کھا کر رب نے کہا کہ والفجر اور والعصر، قسم ہے مجھے فجر کی نماز کی اور قسم ہے مجھے عصر کی نماز کی۔ اگر انسان یہ دونوں نمازیں پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں تو کامیاب ہیں، اور اگر دونوں نمازیں چھوڑ دی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، تو پھر خسارہ ہی خسارہ۔
لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف فجر کی نماز پڑھ لی جائے اور عصر کی نماز پڑھ لی جائے، نہیں، پانچوں نمازوں کی محافظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا کہ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ہر نماز کی محافظت کرنا ہے، ظہر کی بھی کرنا ہے، عصر کی بھی کرنا ہے، مغرب کی بھی کرنا ہے، عشاء کی بھی کرنا ہے، فجر کی بھی کرنا ہے، پانچوں نمازوں کی محافظت کرنا ہے۔ اور اللہ اپنے نبی کو حکم کر رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے نبی، اے میرے محبوب، آپ ظہر سے لے کر سورج ڈھلنے سے اور رات کے آخری حصے تک، رات کی تاریکی تک آپ نمازیں ادا کیجیے۔ تو ہر نماز کو ادا کرنا ہے، ہر نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب اگر نماز رب کے لیے، تم رب کی رضا کے لیے پڑھو گے تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر اپنے رب کو منانا ہے اور راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو۔ اگر تمہیں اپنے رب کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تو نماز پڑھو۔ اگر تمہیں جنت حاصل کرنا ہے، جنت میں داخلہ نصیب ہونا ہے تو نماز پڑھو۔ اگر جہنم سے نجات چاہتے ہو تو نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اگر نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ اگر نبی کی شکایت سے قیامت کے دن بچنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ اگر نبی کے حوض کوثر کا جام حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ اگر اللہ کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، پڑھنا پڑے گی، کوئی آسان بات نہیں۔ افحسبتم انما ان تدخلوا الجنت، اللہ نے کہا کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بے نمازی نہیں جا سکتا جنت کے اندر، شرط ہے نماز، اور رب کو راضی کرنے کا سب سے واحد ذریعہ نماز ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو۔ میں نے کہا تھا کہ خواتین سے بھی کچھ اگلے خطبے میں بات کی جائے گی۔ آج مرد حضرات تو سستی اور کاہلی کے شکار ہیں ہی، لیکن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے زیادہ سستی اور کاہلی کے شکار ہیں۔ وہ تو نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہی نہیں چاہتی، اور نہ کوئی احساس رہتا ہے کہ ہماری ظہر کی نماز کس وقت ہم نے پڑھی، عصر کی کس وقت پڑھی، مغرب کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، عشاء میں ہم سو گئے، فجر میں بھی نہیں اٹھے، کیا حال ہوگا ہمارا۔ صحابیات کا ذرا معائنہ کریں، غور کریں کہ کیسی دین کی چاشنی اور محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور نمائندہ بن کر آئیں، تمام صحابیات نے انہیں بھیجا کہ آپ نمائندگی کرو، ہم سب کی طرف سے جا کر کے ایک مسئلہ پوچھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں، اور میں تمام خواتین کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں۔ اللہ کے رسول، کیا پوچھوں؟ نام پوچھو۔ اللہ کے رسول، مرد حضرات پورے مہینے نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری کچھ نمازیں غائب ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، فکر دیکھیں آپ، اللہ اکبر، نمازیں چھوٹنے کی فکر دیکھیں آپ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عورت کو اللہ نے جو فطری طور پر وہ چیز دی ہے، اس پر کوئی مواخذہ اور گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو اتنا دکھ ہے کہ ہماری نمازیں اللہ کے رسول 3 دن کی، 5 دن کی، 7 دن کی چھوٹ جاتی ہیں۔ تو ہم تو مردوں سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں نیکیوں میں۔ اللہ کے رسول، مرد پورے حضرات پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، تو ہم کچھ مہینے میں کچھ روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، تو ہماری نیکیاں تو بہت کم رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول، مرد حضرات مجاہد بن کر جاتے ہیں میدان جہاد میں، یا تو شہید ہو جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں کامیابی حاصل کر کے تو غازی کہلاتے ہیں، بڑا ثواب، بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول، ہم تو جہاد نہیں کرتی، ہم تو نیکیوں میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، ہم کیا کریں اللہ کے رسول؟
مرد حضرات زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر! یہ تھی دین کی محبت، دین سے چاشنی لگاؤ۔ ہمیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، ہماری کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کتنے جمعے ضائع ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا، ان سوالوں کا حل کیا، جوابات دیے، اور بہت پیارے انداز میں کہ تم اپنی بہنوں سے جا کر کہہ دینا کہ اللہ نے جو نمازیں عورت کی فطرت میں جو چھوڑ رکھی ہیں یا وہ چھوڑتی ہے، چھوٹ جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بقیہ ساری نمازیں پڑھیں۔ جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس وقت نہ رکھیں، بلکہ پھر اگلے ایام میں ان کو پورا کر لیں۔ اچھا، حج تو سبھی کے لیے برابر ہے، مرد حضرات بھی حج کرتے ہیں، خواتین بھی حج کرتی ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ مرد حضرات دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، اللہ تمہارا اجر ان کی برابر کر دے گا۔ اور پھر ان کی تشفی اور تسلی کے لیے آپ نے ایک بہت اہم بات کہی، کہا کہ اپنے شوہروں کو خوش رکھو، ان کی فرما برداری کرو، اپنے بچوں کی تربیت صحیح رکھو، ان کو صحیح تعلیم دو، اچھا طریقہ سکھاؤ، اسلامی طریقہ، اور اپنے شوہر کے جو تم کپڑے دھل کر دیتی ہو، ان کی خدمت کرتی ہو، بچوں کے جو کپڑے دھل کر دیتی ہو، ان کو پڑھاتی لکھاتی ہو، ادب سکھاتی ہو، مہذب بناتی ہو، گھر میں جھاڑو لگاتی ہو، برتن دھلتی ہو، یہ سارے کام تمہارے عبادت میں لکھے جائیں گے، اس لیے مردوں کے برابر تمہاری نیکیاں ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر! ایک صحابیہ اور آئیں، میری مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں، کیسا لگاؤ تھا دین سے، کیسی محبت تھی نمازوں سے۔ کہا اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور اگر میں آپ کو حق بات کہنے سے شرماؤں اور وہ بات نہ بتاؤں تو میں خسارے ہی خسارے میں ہوں۔ اللہ کے رسول جیسے کہ عورت کی فطرت میں داخل ہے کہ مہینے میں 3 دن کی نمازیں، 5 دن کی نمازیں، 7 دن کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے رسول مجھے تو پورے مہینے یہ شکایت رہتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پر نہ غسل واجب ہے، نہ کپڑے روزانہ بدلنا واجب ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، یہ بیماری ہے، تم نماز پڑھتی رہو، اللہ تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر! میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کہ ہمیں احساس ہے ہماری نمازیں کتنی چھوٹ رہی ہیں، ہم کتنی اپنے شوہروں کی فرما برداری کر رہے ہیں، کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آخر میں اور کہنا چاہتا ہوں، وہ خاص طور سے حاجی عبد الواجد صاحب، حاجی عبد الماجد صاحب، ہمارے مبین بھائی، یہ 3 لوگ ذمہ دار ہیں اور ان کے بچے ذمہ دار ہیں۔ ان کے والد محترم حاجی عبد الواحد صاحب کیسا مجاہد آدمی تھا، کیسا مواحد آدمی تھا۔ اللہ اکبر! اللہ غریق رحمت فرمائے، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے معمور کر دے۔ انہوں نے یہ مسجد جو قائم کی، صرف یہ بات سوچ کر کے قائم کی تھی، اور بڑی حکمت عملی سے، کہ میرے بچے یہاں بسنے کے بعد کہیں بے نمازی نہ ہو جائیں، اتنی دور ہے جامع مسجد۔ اللہ اکبر! سوچ دیکھیے ایک مواحد آدمی کی سوچ اور فکر دیکھیے، آخرت کی فکر، اللہ کی قسم ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، انہوں نے یہ بات سوچ کر کے یہ مسجد بڑے حکمت عملی سے بنائی کہ میرے بچے جب قریب مسجد ہوگی تو نمازی بن جائیں گے، نمازی رہیں گے، اور دور مسجد رہے گی تو تھوڑا سستی اور کاہلی کرتا ہے آدمی، سستی اور کاہلی جب دور مسجد ہوتی ہے تو ذمہ داری ہے ان تینوں بھائیوں کی اور ان کے بچوں کی، اور ماشاءاللہ تینوں گھروں کے افراد یہی مل کر اگر 5 نمازوں میں شامل ہو جائے میرے ساتھ، الحمدللہ مسجد میں نمازی معلوم پڑے۔ اور پھر جو اور محلے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے حاجی عبد الواحد صاحب کا، نور اللہ مرقدہ، کہ تمہارے لیے یہ جو اللہ کا گھر بنا کر وہ چھوڑ گئے ہیں، یہ محلے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، کل قیامت میں تم سے حساب ہوگا۔ بس گوشت کھانے کے مسلمان سمجھتے ہیں ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمان ہے اور ہم تو مسلمان ہی ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں۔
مسلسل کئی خطبات ہو گئے اور آج کا خطبہ یہاں نماز پر یہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ نماز کے تعلق سے تو میں پورے سال آپ کو تنبیہ کروں گا، ہر خطبے میں ضرور نہ ضرور کوئی بات آئے گی نماز کے تعلق سے، لیکن چونکہ معاشرے اور ماحول کے حساب سے مجھے اور ٹاپک پہ بھی بات کرنا ہے، اصلاح معاشرہ جسے کہتے ہیں، میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو نمازی بنائیں، اپنے بھائیوں کو نمازی بنائیں، اور اپنے بیٹوں کو نماز کی تلقین کریں اور خود بھی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ عورت کا بڑا کردار ہے شوہر کو اور بیٹوں کو اور بھائیوں کو دیندار بنانے میں، میرا یہ تجربہ ہے۔ جو عورت نیک دیندار ہوتی ہے، نمازن ہوتی ہے، تو اس کا شوہر ایٹومیٹکلی نمازی ہو جاتا ہے، اس کے بچے نمازی بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہے، اس کے اندر خلوص ہے، للہیت ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ اکبر، صحابیات کی طرح۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری مائیں بہنیں بے دین ہیں، بد دین ہیں، دین سے ہٹی ہوئی ہیں، آج بھی ہر بستی کے اندر، ہر قصبے، ہر شہر میں بڑی بڑی نیک دیندار عورتیں، اور اللہ نے ہر دور میں جیسے نیک پاک باسمت لوگ پیدا کیے ہیں، ایسے ہی کچھ نیک باسمت پاک تینت عورتیں بھی اللہ نے پیدا کی، جیسے حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ الزہرا، جن کا ذکر جو ہے کئی مرتبہ آ چکا ہے دروس میں اور خطبے میں۔ بہرحال اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کے اس خطبے میں جو باتیں بھی اصلاحی طور پر ہم نے کہیں پہلے اس وائز کو، اور اس کے بعد ہمارے سامعین اور سامعات کو ان باتوں پر غور و خوض کرنے کے بعد صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پانچوں نمازوں کی ہمیں محافظت کرنے کی اور صحیح معنی میں قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ رب کریم ہماری نیک جائز دعائیں تمنائیں پوری فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، ان کو شفا کل شفا اجلا کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے سامان مہیا فرما۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے جان مال کی عزت کی حفاظت فرما، جب تک اس دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔